جو ان کا عادت ہے وہ بھی بدستور ہم سننے میں آ رہا ہے کہ اگر مذاکرات اس طرح نہیں ہوئے جبری طور پر جو ان کے ڈیمانڈز ہیں وہ تو وہی کمیٹی والوں کو پتہ ہوگا ان کو خود کہ کیا کیا ڈیمانڈز ہیں، ان کو نہیں مانے گئے تو ہم پھر یہ کریں گے وہ کریں گے جو ان کا عادت ہے۔ اور اس کرنے سے اس کو وہی سبق بھی سیکھ لینا چاہیے کہ یہ آج کی نہیں ہے، 2014 کی دھرنے کو آپ دیکھیں کہ 128 دن آ کے اسلام آباد کی ڈی چوک میں بیٹھ گئے تو کیا آپ نے کیا حاصل کیا؟ کچھ حاصل نہیں کیا۔ یہ ضرور کیا کہ قوم کا نقصان کیا۔ چائنا کی صدر کا دورہ منسوخ ہوا، سی پہ ایک ملتوی اور پاکستان کے لوگوں کو زبردست مشکلات کا سامنا ہوا، لوگ تکلیف میں پڑے، آپ نے پارلیمنٹ ہاؤس پر حملہ کیا، آپ نے پی ٹی وی پر حملہ کیا، آپ نے وہی کیا نہیں کیا، لوگوں کو مشکل میں ڈالا، مگر آپ نے کوئی وہی جو آپ کے ڈیمانڈ تھے اسے کچھ حاصل نہیں کیا۔ اس طرح پہلی آپ کئی دفعہ وہی شوق پورا کر کے لوگوں کو ورغلا کر وہی لے گئے، کبھی آخری کال دی، کبھی سیکنڈ آخری کال دی، مگر وہ آخری کال بھی ٹس ثابت ہوئی اور مسکال ثابت ہوئی، کچھ حاصل نہیں ہوا۔ تو دوبارہ بھی اسی طرح دھمکیوں سے کچھ حاصل نہیں ہو گیا۔ اگر بات چیت کوئی چیز کا نتیجہ لینا ہے تو پاکستان کے آئین اور قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے لینا ہے اور اس طرح مل سکتا ہے۔ آپ نے باتیں کی، میں ایک جواب دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو ان کی ڈیمانڈ کی بات کرتے ہیں تو وہ تو عمران خان کی رہائی نہ کسی کمیٹی کے اختیار میں ہے، اور وہ تو عدالتوں اور کورٹس کے اختیار میں ہے، وہی اس کو فیس کرنا ہے۔ ہم سب نے فیس کیا یا میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کون سا ہفتہ تھا کہ میں ہائی کورٹ میں پیش نہیں ہوا۔ 23 مقدمات میرے خلاف نیب کے بنے، ایف آئی اے کے بنے، اینٹی کرپشن کے بنے، میرے بیٹے کو دیا گیا، اس ڈیل سے میرا بیٹا رہا نہیں ہوا، کورٹ سے عدالتوں میں ہم لڑتے ہوئے رہا کیا۔ میں 3 سال بی بی اے پر رہا تو وہی کورٹ میں جاتا تھا، اپنی بے گناہی آخر میں ثابت کر دی گیا، سچ کوئی بات نہیں ہے۔ ہماری دوسری لیڈرشپ ٹاپ سے شروع کر کے نواز شریف صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے نیچے تک، تو یہ چیزیں یہ کوئی کمیٹی اور آپس میں بیٹھنے والی بات نہیں ہے، یہ تو اس کو ان عدالتوں اور کورٹس میں جانا ہے۔ پاکستان کی آزاد عدلیہ ہے، وہی جا کر اپنا مقدمہ لڑے، وہ جو بھی فیصلہ کرے، اور اگر اپنی بے گناہی ثابت کر دی کہ واقعی بے گناہ ہے تو آزاد ہو کر باہر نکل آئے گا۔ اس میں اتنی یہ، اور دوسری بات آپ نے کی کہ چیف منسٹر دوبارہ کہتا ہے تو اس کے ساتھ اور ہے کیا کہنے کا؟ وہ تو اپنا گزارا ہی اسی پر کراتا ہے، اس کی تو کوئی ڈیلیوری اور پرفارمنس ہے ہی نہیں کہ وہی بیٹھ کر اس کے نمائندے بیٹھ کر آگے اس طرح میڈیا میں ڈٹ کر باتیں کرے کہ ہم 11 سال سے بیٹھے ہوئے، 9 مہینے 10 مہینے ابھی ہو گئے، ان 9-10 مہینوں میں یہ کام کیا، اور پہلے 10 سال میں اس صوبے کے عوام کو یہ دی، یہ بہتری لائی، یہ چینج لائی۔ ہم آتے تھے تو کتنا قرضہ تھا، آج کتنا قرضہ ہے۔ ہم آتے تھے کتنی دہشت گردی کا لہر تھا، آج اس میں کتنی کمی ہوئی، زیادتی ہوئی، ہم نے کون سے ریفارمز لائے، کون سی ڈیولپمنٹ کی۔ جب ہم آتے تھے تو اس صوبے کی کیا حالات تھی، اور جب ہم آئے تو اس طرح شاد اور دودھ کے نہریں بہا لیے، یہ ہم نے کر دیا۔ اس کو یہ چاہیے کہ آپ بیٹھ کر، وہ تو اس کے ساتھ ہے ہی نہیں کہ اگر سیم پنجاب کوئی پیکج دیتا ہے اس کو وہ کمپیٹ کر لینا چاہیے کہ اگر پنجاب والے یہ دیتے ہیں تو ہم اسے زیادہ دیتے ہیں، اگر بلوچستان والے اپنے لیے لڑتے ہیں، فائٹ کرتے ہیں، سندھ والے لڑتے ہیں اپنے لیے فائٹ کرتے ہیں، ان کو ان کے ساتھ موازنہ کر لینا چاہیے۔ تو ان کے ساتھ وہی چیزیں نہیں، اپنے کارکنوں ورکروں کو اسی پر مشغول رکھنا ہے کہ آپ اسی پر بزی رہے، ایک کال ختم ہو کے دوسرے کا کال دیتا ہے کہ اسی پر یہ لوگ بس اس ایک چیز پر مشغول ہے کہ آپ اسلام آباد پر چڑھائی اور فلاں جگہ پر چڑھائی۔ تو اس کے ساتھ تو کوئی دوسری بات ہے نہیں کہ وہی کوئی عوام کے سامنے اور پبلک کے سامنے وہ پیش کرے اور کوئی اس طرح اپنی ڈیلیوری کی بات کرے۔ صرف یہ ایک بات رہ گئی، اور وہ بھی ابھی لوگوں کو پتہ چل گیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ابھی لوگ کہتے ہیں، جو بچے کھیلتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ علی امین والا کال ہے کہ کوئی اصلی بات ہے۔ ابھی تو بچوں کو بھی یقین نہیں آ رہا ہے جب آپس میں کھیلتے ہیں کہ اسی طرح آخری کال ہے کہ کوئی آخری پکی بات ہے۔ تو ابھی لوگوں میں بھی آ گئی کہ سارا گپ شپ اپنا ٹائم گزارنا، اور لوگوں کو اس کا اصل چہرہ بھی سامنے آئے کہ اگر یہ ہمیں لے کے جاتے اور ہمیں کہتا ہے کہ آپ ہو ہی رہے اور پھر خود کدھر غائب ہو جاتے۔